اور آج آسمان علم کا ایک بہت بڑا ستارہ، صحابی ابن صحابی حضرت سیدنا امیر معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا یوم وصال ہے۔ 5ویں پشت میں آپ کا سلسلہ نسب حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ملتا ہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے بعد دولت ایمان سے مالا مال ہوئے، مگر اپنا اسلام آپ نے ظاہر نہیں فرمایا۔ فتح مکہ کے عظمت والے دن والد ماجد حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر آپ نے اظہار ایمان فرمایا۔ حضرت امیر معاویہ انتہائی گورے رنگ کے، لمبے قد کے اور چہرہ نہایت وجی اور باروب شخصیت کے حامل تھے، اور زرد خضاب لگانے کی وجہ سے یوں محسوس ہوتا تھا کہ داڑھی ان کی سونے کی ہے، زرد خضاب لگانے کی وجہ سے۔ اور آپ کے اوصاف اور کارنامے، فضائل، مناقب، کتب احادیث اور سیرت اور تاریخ کی روشن کتاب، بے شمار آپ کی فضیلتیں، بے شمار آپ کی فضیلتیں۔ ان میں سے چند ایک میں آپ کو عرض کروں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جس بندے کو ایک مرتبہ دعا سے نواز دیں حضرت، وہ بندہ دنیا و آخرت میں بے مثال ہے۔ اس کا ایمان پر خاتمہ ہو، وہ بے مثل و بے مثال۔ میرے آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا، اے اللہ معاویہ کو علم، حلم، بردباری سے بھر دے۔ یہ تاریخ کبیر کی 8ویں جلد ہے، صفحہ نمبر 68 ہے، 2624 نمبر کی یہ حدیث پاک۔ پہلی دعا کی اللہ اس کو علم بھی دے، حلم بھی دے۔ حلم کہتے ہیں برداشت کو، بردباری کو، شخصیت کے روب کو۔ اچھا جی، کبھی میرے آقا جی اعلیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے اللہ معاویہ کو ہدایت دینے والا اور ہدایت پر قائم رہنے والا فرما، اور لوگوں کے لیے ذریعہ ہدایت بنا۔ یہ جامع ترمذی شریف کی 3868 نمبر پر حدیث پاک موجود۔ اللہ کے حبیب نے کیا دعا کی؟ اے اللہ اس کو ہدایت دینے والا، ہدایت پر رہنے والا اور لوگوں کے لیے ذریعہ ہدایت بنا۔ اچھا جی، یہ دعا دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ کے حبیب۔ اللہ کے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں اور فرامین اگر دوسرے صحابہ کے بارے میں ہم بیان کریں تو وہ قابل قبول ہیں، تو حضرت امیر معاویہ کے بارے میں دل تنگ کیوں ہو جاتے ہیں؟ میں آپ کو ایک گزارش کرتا ہوں، یہ ہمارے مسلمانوں کا نا جی، یہ شروع سے ہی المیہ رہا ہے۔ ایمان والے بھی جو انبیاء کے نقش قدم پر چلے ان کا بھی ہے۔ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی ذوات گرامیہ میں ان کی مخالفت کرنے والے کون تھے؟ چل میں آپ کے لیے سادہ آسان کر دیتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی مخالفت کنہوں نے کی؟ سکے بھائیوں نے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو دھوکہ کنہوں نے دیا؟ اولاد بیٹوں نے، وہ بھی قریبی، بھائی بھی قریبی۔ موسیٰ علیہ السلام کو دھوکہ دینے والی قوم بھی ان کی اپنی۔ ہارون علیہ السلام کو دھوکہ دینے والی بھی قوم بھی ان کی اپنی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو دھوکہ دینے والے بھی ان کے ہم نوالا، ہم پیالہ، جو ان کے پاس بیٹھتے تھے ان سے۔ حضرت امام حسین کو 40,000 خط لکھ کے بلا کے کربلا میں مروانے والے کون؟ وہی ہم نوالا، ہم پیالہ۔
امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی مکے میں مخالفت کنہوں نے کی؟ جو قریبی تھی، جو اپنے تھے، جو رشتہ دار تھے۔ ابو لہب کون تھا؟ ابو جہل کون تھا؟ اپنے تھے، رشتہ دار تھے، قریبی تھے۔ مشرکین مکہ کون تھے؟ جنہوں نے حضور کو پروان چڑھتے دیکھا، حضور کی ذات گرامی کو دیکھا۔ مکے میں مخالفت انہوں نے کی، مدینے میں مخالفت انہوں نے کی۔ امام حسن کی مخالفت کرنے والے، امام حسین کی مخالفت کرنے والے، صحابہ کی مخالفت کرنے والے، اس کے بعد آنے والی آج تک یہ کوئی مسجد، میری نہیں، کوئی مسجد آپ تلاش کریں، ادھر جائیں، تھوڑی سی انسپیکشن کریں، تھوڑی سی جو ہے سروے کریں، آپ کو مسجد کے امام کے خلاف باہر بیٹھا ہوا شخص نہیں ملے گا، پیچھے نماز پڑھنے والا بندہ ملے گا۔ جو مخالفت کر رہا ہوگا اس نے 1 دفعہ 2 دفعہ 4 دفعہ 10 دفعہ مہینہ 6 مہینے انہیں نماز لازمی پڑھی۔ حضرت مرواتے اب کوئی دوسرے نہیں مرواتے، اب چوک والوں کو کیا تکلیف ہے مجھ سے؟ میرے علم سے، میرے حلم سے، میرے پیسوں سے یا میری کامیابی سے تکلیف اس کو ہوگی جو میرے پیچھے نماز پڑھے گا، جو میرے قریب ہوگا، جو میرا ہم نوالا ہم پیالہ ہوگا، جس پر میں احسان کروں، تکلیف ان کو ہوگی، اس کے علاوہ کسی کو تکلیف نہیں ہوتی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی ذوات گرامیہ کے ساتھ بھی یہی معاملہ رہا ہے۔ اس دور کے لوگوں نے صحابہ جیسی عظیم ہستیاں تو کیا ہی شان رکھتی ہیں بے شک، لیکن آقا جی جیسے بے مثال لوگوں کو بھی نہیں چھوڑا۔ اب میں قرآن سے بڑی آپ کو دلیل کیا دوں، سکے بھائی جب کامیابی دیکھتے ہیں نا، علم دیکھتے تو ان کے اندر سے بھی نا حسد، بغض، کینہ، عناد، یہ بلائیں نکلتی ہیں۔ بھائی آپ کو اللہ نے نوازا ہے، آپ کی قسمت ہے۔ مجھے بندہ کوئی اگر ایسا لگتا ہے نا جی کہ یہ بڑا کامیاب ہے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، یا اللہ جس طرح تو نے اس کو نوازا ہے، اس کی نوازشات میں اور کرم کر دے، تو اپنے کرم سے مجھے بھی نواز دے۔ اب ہم نے اس کا برا بھی نہیں سمجھا، کیا نہ مانگا، اس کو بھی میرے اللہ نے دینا ہے، اس دیا ہے، اور مجھے بھی میرے رب نے دینا۔ تو میں کیوں نہیں کہتا ہوں یا اللہ جب اس کو دے سکتا ہے، مالک تو کرم کر، مجھے بھی عطا فرما دے۔ ہاں جی، تو بابو بجائے اس کے کہ اللہ اس کو تباہ برباد کر دے، اس کے پلے ککھ نہ چھوڑ دے، اس کے بچوں کو مار دے، اس کو فلانا کر دے، فلانا کر دے، فلانا کر دے، اس کا مجھے دے، آپ یہ کہیں میرے مالک تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، بے شمار تیرے خزانے، تو ساری کائنات کو ارب پتی بنا دے تو فرق ایک ٹیڈی پیسے کا نہیں پڑنا تجھے، تو مالک اس کو عطا فرما سکتا ہے، تو اپنے کرم سے اپنے خزانوں سے مجھے بھی عطا فرما دے۔ اگر یہ دعا کوئی سن بھی لیتا ہے نا جی، تو وہ خوش ہی ہوگا، ناراض نہیں ہوگا مجھ سے کہ بھائی اس نے میری بھی خیر مانگی ہے، اپنے لیے بھی مانگ لیا، تو ٹھیک ہے کوئی حد۔ لیکن المیہ ہمارا یہ ہے کہ ہم خود تو کامیاب ہوتے نہیں ہیں، لیکن جو کامیاب ہوتا ہے اس کی ہم ٹانگ کھینچ لیتے ہیں، اس کی ہم موٹر سائیکل لے لے نہیں مولوی، نہیں نئی موٹر سائیکل لے لے چندے کھا چندیاں نال نہیں موٹر سائیکل لئی تے جے وہ لے لے گڈی، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، بس ہن مولوی دی تے خیر نہیں ہے، حرام ہی کھاندا ہے، بس اے جوئے کھیڑدا ہے، اے جناب اے، بس اس طرح کسی کو تکلیف نہیں ہوتی، اسی کو تکلیف ہوتی ہے جو ہم نوالا ہم پیالہ ہوتا ہے۔ لیکن خدا کی قسم اللہ نے جس کو نوازنا ہے نا، میرے رب سونے نے پرواہ نہیں کرنی کسی کی کہ یہ کیا بکواس کر رہا ہے، یہ کیا بکواس نہیں کر رہا ہے، یہ اس کی کیا تخیلات ہیں۔ ساری زندگی حضرت مخالفت کرنے والے کبھی نہ خوش رہتے ہیں نہ آباد ہوتے، وہ بیچارے تڑپتے ہی رہ جاتے ہیں، سسکتے ہی رہ جاتے ہیں۔ اللہ کامیابیاں دے دیتا ہے اپنے نیک بندوں کو، جس کو دینا ہے رب نے دینا ہے، وہ نہ شکلاں ویکھدا ہے نہ عقلاں ویکھدا ہے، نہ علم ویکھدا ہے نہ علم ویکھدا ہے، جو جنوں چاہتا تھا۔ سرکار کی بارگاہ میں جو آئے نا جی صحابہ، یہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 14 صدیوں سے کتے بھونک رہے ہیں، 14 صدیوں سے کتے بھونک رہے ہیں حضرت امیر معاویہ پر، لیکن خدا کی قسم رضی اللہ عنہم بردو کی ان میں اللہ نے ان کو
شامل فرما کے نا جی قیامت تک کے لیے بھونکنے والے ہر ایک شخص کے منہ پہ ایسا تمانچہ دے مارا ہے نا، رہ رب دنا، گالی نکالنے والے، برا کہنے والے، بکواس کرنے والے چند افراد ہیں، چند افراد، لیکن قرآن پڑھنے والے کتنے؟ جب قرآن پڑھا جائے گا اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے، یہ پڑھا جائے گا، یہ نہیں پڑھا جائے گا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ پڑھا جائے گا، یہ نہیں پڑھا جائے گا، محمد الرسول اللہ والذین معہ یہ پڑھا جائے گا، یہ نہیں پڑھا جائے گا۔ قرآن کے وہ تمام مقامات جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے غلاموں صحابیوں کی تعریف فرمائی ہے، وہ مقام ہر روز تلاوت ہو رہے ہیں، اور ہر ملک کے، ہر شہر کے، ہر محلے کے اندر یہ قرآن تلاوت کیا جا رہا ہے۔ ہر دنیا کے کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پر قرآن کا قاری موجود نہیں ہے، ہر مسلمان کچھ نہ کچھ تلاوت لازمی کرتا ہے، اور کسی کو کچھ آئے نہ آئے سورہ فاتحہ تو ساروں کو ہی آتی ہے۔ تو جب وہ پڑھتے نا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تو یہ انعام یافتہ لوگوں میں آ گئے، وہ صحابہ اولین مصداق ہیں اس کے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان میں حضرت امیر معاویہ بھی شامل ہے۔ میرے آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نے آپ کو جب دعاؤں سے نوازا تو نوازتے ہوئے فرمایا اے اللہ معاویہ کو حساب و کتاب کا علم عطا فرما اور اس سے عذاب کو دور فرما دے۔ مسند امام احمد کے اندر 17,152 نمبر پر یہ حدیث پاک موجود، حساب کتاب بھی عطا فرما، اے پاک پروردگار عالم اس کو عذاب سے بھی محفوظ فرما۔ اب وہ زبان بے مثال سے جب یہ جملے نکلے اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوئے، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دعاؤں سے نواز رہے ہیں، اتنی دعائیں فرما رہے، آقا جی علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی جب آپ ایک مجلس میں تشریف فرما ہوئے تو آپ کو بلایا، معاویہ، آپ نے کہا جی معاویہ کو بلاؤ، حضرت معاویہ ان کے سامنے، فرمایا یہ جو معاویہ ہے یہ معاملہ اس کے سامنے رکھو، یہ کوی بھی ہے اور امین بھی ہے، جس کو کوی، امین، علم، حلم اور ہدایت دینے والا، رہنے والا، ہدایت پر رہنے والا، ہدایت بننے والا یہ کہیں اللہ کے حبیب، اس کو کبھی بھی کہیں، امین بھی کہیں، ایمان سے بتا جو پھر ساری کائنات ہی اگر ان کو برا کہتی رہے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ جب حضور کی زبان سے نکل گئے، وہ بے مثال زبان سے جب بے مثال جملے نکلے، ختم ہوگی بات۔ اب دنیا جو کہتی ہے کہتی پھرے۔ کبھی سفر میں خدمت کا شرف بخشا، وضو کرتے ہوئے نصیحت فرمائی، معاویہ اگر حکمران بنائے جاؤ تو پھر یاد رکھنا اللہ پاک سے ڈرنا، عدل و انصاف کا دامن تھام کے رکھنا، وہ نہ چھوڑنا۔ یہ بھی مسند امام احمد کے اندر 16,931 نمبر پر روایت موجود ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخلاص، عہد وفا، علم، فضل، فقہ، اجتہاد، حسن سلوک، سخاوت، تقریر و خطابت، مہمان نوازی، تحمل و بردباری، غریب پروری، خدمت خلق، اطاعت الہی، اتباع سنت، تقوی اور پرہیزگاری جیسے عمدہ اوصاف سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو متصف فرمایا تھا۔ حضرت میں ایک نہ سادہ سی بات عرض کرتا ہوں۔ میں ایک دفعہ نا جی یہاں پہ بیٹھا ہوا تو ایک ساتھی پہلے آ گئے تھے اذان سے، وہ بیٹھے ہوئے تو آ کے نا جی وقت ہوا نا اذان کا، تو میں نے کہا اچھی آج اذان پڑھ دیجئے، کہنے کہ جی میں نے شرم ہوندی ہے۔ میں کہا چلو ٹھیک ہے، پھر کوئی بے شرم آ جاندہ وہ اذان پڑھ لیندہ ہے۔ اچھا جی نماز کا وقت ہو جائے نا، امام صاحب نہ پہنچے ہو تو پھر ہر کو نے ایک دوسرے نے منہ ویکھ رہا ہوتا ہے، ایک دوسرے دے منہ ویکھ رہے ہوں جناب کون نماز کرائے گا، کون نماز کرائے گا، ہن سارے ایک دوسرے دا منہ ویکھتے رہے۔ وہ قوم جو اذان نہیں دے سکتی، وہ قوم جو تکبیر ٹھیک سے نہیں پڑھ سکتی، وہ قوم جب نماز پڑھانے کی باری آئے وہ بندہ وہ نماز نہ پڑھا سکے، اگر ہم ان سے پوچھیں نماز کی شرائط کیا ہے، فرائض کیا ہے، وہ نہ بتا سکے، لیکن جب وہ باری آئے گی نا اعتراض کرنے کی، بغض کرنے کی، فساد کرنے کی، وہ ایک نمبر پہ نکلیں گے، وہ ایک نمبر پر آئے گی۔
صحابہ کرام علیہم رضوان پر بے نسلہ، گندی نسل کا، گندے خون کا شخص ہی صحابہ پر اعتراض کرے گا۔ حضرت کتابیں ہم نے بھی پڑھی ہیں، علم ہمارے پاس بھی ہے، جو بکواسات کتابوں میں لکھی گئی ہم نے بھی پڑھی ہے، لیکن ہم نے اپنے عوام تک اس کو نہیں پہنچنے دیا، ہم نے اپنے مقتدیوں تک اس کو نہیں پہنچنے دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر ایک کا ظرف نہیں ہوتا سمجھ جانا، علم ہضم کرنا، علم کو پچا جانا اور اس کو اس طرح سامنے پیش کرنا جو اگلے کے لیے ہدایت کا سبب بنے، رہنمائی کا سبب بنے، یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ جس دن مصلی پر اور ممبر پر گندی نسلیں آئی ہیں نا جی، گندی نسلیں، جس دن سے وہ ہمارے پیشوا بنے اس دن سے بیڑا غرق ہو گیا۔ 14 صدیاں پہلے میرے آقا جی علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نے اتنی دعاؤں سے نوازا، اتنی دعاؤں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی ذات گرامی نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا، معاویہ کی حکومت کو ناپسند نہ کرو کہ اگر وہ تم میں نہ رہے تو تم سروں کو کندھوں سے ایسے ڈھلکتے ہوئے دیکھو گے جیسے اندرائن پھل، یعنی دشمن کا سامنا تم نہیں کر سکو گے۔ یہ علی المرتضیٰ شیر خدا کی زبان سے مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ 18ویں نمبر پر روایت موجود ہے کہ حضرت شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ اس جیسا زیرک، بہادر، ببر شیر آدمی کوئی نہیں، یہ خود شیر خدا کہہ رہے۔ اچھا جی، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو جب ان کی شہادت کی، یہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی شہادت کی خبر سن کر آپ نے سیدنا ضرار سے فرمایا میرے سامنے حضرت علی کے اوصاف بیان کریں۔ حضرت ضرار سیدنا علی المرتضیٰ کے اوصاف بیان کرنے لگے، آپ کی آنکھیں بھر آئیں اور داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو گئی۔ حاضرین بھی اپنے اوپر قابو نہ پا سکے، وہ بھی رونے لگ گئے۔ حضرت علی کس کی تعریف کرتے تھے؟ امیر معاویہ کی۔ امیر معاویہ کس کی تعریف کرتے تھے؟ کس کے غم میں آنسو بہاتے رہے؟ حضرت علی المرتضیٰ کے۔ ان کے درمیان میں تو کوئی اختلاف تھا ہی کوئی؟ گندی نسل کی نا جی، گندی نسل کی ایک نشانی ہوتی ہے وہ صحابہ جیسی عظیم ہستیوں میں بھی اختلافات کے وہ پہلو سامنے رکھتا ہے، وہ تخیل، تصور، اور وہ جناب آپ کے سامنے ایسا رکھتا ہے کہ بھائی یہ تو بڑے آپس میں دشمن تھے جی، اوئے ہوئے ہوئے بیڑا غرق ہو گیا جی۔ اب ایسے گندی نسل کے لوگ جو امیر معاویہ کو معاذ اللہ برا کہہ رہے ہیں، ان کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، اگر ان کو کوئی جنتی کہتا ہے تو ان کے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے۔ میرا ایک سادہ سا سوال ہے، وہ صحابی رسول ہے یا نہیں ہے؟ ساری ہم فضیلتیں کر دیتے جی ایک پاسے کہ وہ کاتب وحی تھے، ہم یہ کر دیتے جی پاسے، وہ حضور کے سالے تھے، ہم یہ کر دیتے جی پاسے، ہم یہ کہتے جی ان کو کوئی دعا نہیں ملی، کچھ بھی نہیں ملا، کوئی شے نہیں، بس زیرو ہے ٹوٹل۔ صرف ایک بات، وہ صحابی رسول تھے یا نہیں تھے؟ اگر وہ صحابی رسول تھے تو اس کا مطلب یہ ہوا میرے آقا جی کی صحبت کا صدقہ، آپ کی صحبت کا صدقہ، آپ کے پاس بیٹھنے کا صدقہ، اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ یہ صحبت رسول کا صدقہ۔ کل قیامت والے دن حوض کوثر میں جب دنیا پیش کی جائے گی، سیدنا معاویہ پہلے آپ کے پاس کھڑے ہو۔ صرف ایک فضیلت کافی ہے، صحابی رسول، ایک فضیلت بس۔ اس فضیلت نے کائنات کے سارے قلندروں، سارے فقیروں، سب غوثوں، ابدالوں، کتبوں سے آگے آپ کو کھڑا کر دیا، صحابی جیسا کوئی نہیں۔ آج انشاءاللہ زندگی رہی تو میں کچھ اثر میں بھی آپ کی شخصیت کے بارے میں عرض کروں گا۔ آج اگر ہو سکے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صلہ ثواب کے لیے جو آپ خیرات کر سکے وہ کریے گا، پکا کے کھلائیے گا۔ جو آپ کے حسب توفیق ہو نہ ہو تو پھر آج جب آپ خود کھانا کھانے لگیں، کھانا سامنے رکھ کے کچھ کلمات پڑھ کے، کچھ جو آپ کو قرآن یاد ہو وہ پڑھ کے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو پیش کر کے وہ ناشتہ خود ہی، کھانا خود ہی کھا لیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ ہمیں
حضور کے یاروں کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا